अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यासिर नदीम अल-वाजदी सर्जिकल स्ट्राइक की 8वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी न्यूज़ पर तारिक फ़तेह का जो शो चल रहा है, दरअसल वो एक ख़ास जहनीत और ख़ास एजेंडे को सामने रखकर चलाया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को और इस्लाम को हिंदुस्तान में बदनाम करना है। मैंने तारिक फ़तेह को एक हफ्ते पहले ट्विटर पर चैलेंज किया था, लेकिन तारिक ने मेरे साथ डिबेट करने से इनकार कर दिया, चूंकि उसको मालूम है कि अगर स्टैंडर्ड रूल की रोशनी में उसकी किसी के साथ डिबेट हो गई तो उसका एजेंडा फौरन फाश हो जाएगा, उसका राज फाश हो जाएगा और दुनिया को पता चल जाएगा कि उसका क्या मकसद है और वो अपने शो में कितना झूठ फैलाता है। तारिक फ़तेह से मुताल्लिक सबसे पहली वीडियो में मैंने उसका एक मुख्तसर सा तारुफ जिक्र किया था। आज की इस वीडियो में उसके अकायद के ऊपर कुछ रोशनी डाली जाएगी। दरअसल आज की वीडियो उसके अकायद का तारुफ और आपकी गैरत का इम्तिहान है। बात शुरू करने से पहले मैं अपने हिंदू भाइयों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि तारिक फ़तेह अपने आप को मुसलमान कहता है और हम भी मुसलमान हैं। अब ये मुसलमानों का झगड़ा हो गया है। जो लोग मुसलमान नहीं हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनको अब ये हक नहीं पहुंचता कि वो ये फैसला करने बैठे कि कौन सच्चा मुसलमान है, कौन पक्का मुसलमान है और कौन झूठा मुसलमान है। इसलिए मैं तमाम हिंदू भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो इस कज़िये से अपने आप को अलग रख लें, इस बहस से अपने आप को अलग रखें और मुसलमानों के इस अंदरूनी मसले में दखल न दें। बहुत से कट्टरपंथियों के दखल देने की वजह से इस मुल्क में जो फिजा बन रही है वो ऐसी बन रही है कि गोया के तारिक फ़तेह उन लोगों का लाया हुआ और उन लोगों का प्लांट किया हुआ है कि जो मुसलमानों को और हिंदुओं को इस मुल्क में चैन से रहने देना नहीं चाहते। इसलिए आज की इस वीडियो के मुखातब हिंदू भाई नहीं हैं, बल्कि आज की वीडियो के मुखातब इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमान हैं और उनकी गैरत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि तारिक फ़तेह ने किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और सिर्फ इसी पर नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के अलावा इसने अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी की है। इसकी कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। एक वीडियो में जहां ये यहूदियों के मजमे के सामने तकरीर कर रहा है किस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाता है, आप खुद ही देखिए। Mother, she gave birth to me and I can never insult her. If my mother gave birth to me and she's a Muslim, I'm not going to insult her by saying, Mom, when you say that Muhammad flew on a horse, why didn't he fly on a swan? I actually did ask her when I was 12. I was beaten. I can't tell you. I said, why a horse, Mom? It could have been a swan or a duck or something, a swallow. सुना आपने ये किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है और किस तरीके से मेराज के वाक़ये का मजाक उड़ा रहा है। ये कह रहा है कि मेरी माँ चूंकि मुसलमान थी, इसलिए मैं कभी भी उनका दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कभी उनके मजहब की बेइज्जती नहीं की। हालांकि मैं अगर ये चाहता तो पूछ सकता था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर जाना ही था तो वो घोड़े पर सवार होकर क्यों गए, घोड़े पर उड़कर क्यों गए, वो किसी स्वान या बत्तख के ऊपर उड़कर क्यों नहीं गए। ये सवाल इसने इसलिए नहीं किया कि वाकई ये समझना चाहता था, बल्कि गैर मुस्लिमों में खुसूसन यहूदियों के मजमे में ये जिस अंदाज से अदाकारी करके दिखा रहा है, दरअसल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा है। इसके बाद आगे देखिए क्या कहता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बहुत से लोगों को करते हुए देखा है, लेकिन जिस तरीके से इसने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, शायद के डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का वहां तक कभी जहन न गया हो। ये देखिए क्या कहता है। That Muhammad was a rapist, or Muslim, or Muhammad killed 700 Jewish children, and this slaughter happened, or that happened, or he's a child wife. That is merely to satisfy your ego and to look around the hall and say, I told you so, I told you so, Muhammad's a rapist. आपने देखा कि इसने क्या कहा। इसने जिस अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, दरअसल उस बात का तर्जुमा करते हुए भी रूह कांपती है। इस शख्स ने अलियाज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कातिल, 700 यहूदियों का कातिल और रेपिस्ट बतलाया है, यानी रेप करने वाला। मैं समझता हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बहुत से लोगों ने गुस्ताखियां की हैं, बहुत से लोगों ने कार्टून बनाए हैं और हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और ब्लास्फेमी का इर्तिकाब किया है।
فریڈم آف ایکسپریشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، لیکن جس انداز سے اس شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ یہ سنانا میری مجبوری تھی، اس لیے کلپ کے اس حصے کو اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے، ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کی گستاخی کو نقل کرنا بھی گناہ ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہ خود ہی اپنا واقعہ سناتا ہے کہ ہم کس طریقے سے قرآن کریم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگر یقین نہیں آتا تو خود ہی سنیے، یہ دیکھیے کیا کہتا ہے۔ You know, throughout my time in university, almost everyone I knew was an atheist. We would go in the university bus singing parody about Quranic verses. یہ کہہ رہا ہے کہ جس زمانے میں میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میرے جتنے جاننے والے تھے وہ سب کے سب ایتھیسٹ، ملحد یعنی خدا کے وجود کا انکار کرنے والے تھے، اور جب ہم بس میں بیٹھ کر جایا کرتے تھے تو ہم سب لوگ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بعد اس نے قرآن کریم کی بھی توہین کی ہے۔ لیکن یہ شخص یہیں نہیں رکا، بلکہ قرآن کریم پر ایمان نہ لانے کی اس نے بڑی بوگس دلیل دی ہے۔ آپ اس دلیل کو سنیے اور خود جانیے، خود فیصلہ کیجیے کہ کیا یہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے۔ So what is it to be a Muslim? Obviously you don't need the Quran. I'm talking blasphemy now, but I'm talking facts. If it took 23 years for the Quran to come to earth, and most of the Muslims around Muhammad, whether it was Ali or Abu Bakr or his wife Khadija, or the 110 who after 10 years went to Medina to take safety under the Jewish city of Medina, how did they become Muslim? Obviously they didn't have the Quran or the Hadith, which means I could be a Muslim without, because all I need to do is follow monotheism, follow the Jewish practice, and Islam ultimately becomes Judaism planted on Arab pagan culture. اس شخص نے اس کلپ میں اپنا ایجنڈا واضح کر دیا۔ اس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد 13 سال تک مسلمان مکے میں رہے ہیں، پورا قرآن کریم تو نازل نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے یہودی شہر مدینہ پہنچے، اور یہاں پر بھی ان کے پاس نہ پورا قرآن تھا نہ ساری حدیثیں تھیں، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اب آگے یہ کہتا ہے کہ اگر میں قرآن پر ایمان لائے بغیر صرف اللہ کے ایک ہونے کو مان لوں اور یہودیت فالو کرنا شروع کر دوں تو میں مسلمان ہوں۔ یہ ہے اس شخص کا عقیدہ۔ کیا اتنی صراحت کے بعد، اتنے واضح الفاظ سامنے آنے کے بعد، کیا ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا ابھی بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے اور یہ مسلمانوں کو ہندوستان میں آئینہ دکھانے کے لیے آیا ہے کہ سچے مسلمان اور اچھے مسلمان کون ہوتے ہیں؟ آگے چلیے، اب میں آپ کو ایک ٹاک شو میں لے کر چلتا ہوں جہاں طارق فتح ایک شخص کے ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن کے موضوع پر ڈسکشن کر رہا ہے، اور کس طریقے سے اس شخص نے سورہ فاتحہ کا مذاق اڑایا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی۔ آپ خود دیکھیے۔ سورہ فاتحہ میں بھی آ جائیے تو اوپننگ چیپٹر کے اندر ہی کرسچنز، اور اوپننگ فرسٹ پیج میں تو کرسچنز اور جوز کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی آیا ہے جس نے کہا کہ بند کرو یہ کتاب؟ اس سے زیادہ واضح ثبوت آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہ شخص چاہتا ہے کہ قرآن کریم پر پابندی لگے۔ قرآن کریم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر سکتا ہے، اس کی توہین کر سکتا ہے، تو قرآن پر اعتراض کرنا تو چھوٹی بات ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم پر پابندی لگے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کے پہلے چیپٹر میں ہی یہود اور نصارہ کے خلاف آیتیں ہیں، اس لیے قرآن کریم کو بند کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اب آپ اگلی کلپ دیکھیے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص نہ اللہ کا ہے، نہ اللہ کے رسول کا ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ اسلام کا ہے، یہ کس دین کا ہے اور کس مذہب کا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ اگلی کلپ ملاحظہ کیجیے۔ تو ہم نے اپنی بچی کو، میں نے یہ کہا کہ اٹ از دی ایئر وی بریتھ، یو نو، the water, everything is God۔ مجھے کسی نے کہا یہ تو آپ نے ہندو بلیف سکھا دیا، تو میں اسے کیا کہوں کہ اوپر چوکیدار بیٹھا ہوا ہے، آسمان میں ایک بہت بڑے پیکاک تھرون پہ ہنٹر ہاتھ میں لیے، وہ اللہ بتایا ہے نا ہمیں، تو جو بولتا ہے اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ یہ کوئی خدا ہے؟ جس دن آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے، آپ کا BA کا ایگزام ہوتا ہے، اس دن آپ مذہبی ہو جاتے ہیں، اب جا کے نفلیں پڑھتے ہیں یا اللہ اچھے مارکس آ جائیں۔ جس دن آپ کا فرسٹ ڈویژن آ جاتی ہے اس دن آپ بھول جاتے ہیں۔ تو اگر اوپر والا ہے تو وہ انجوائے کرتا ہوگا اس چیزوں کو کہ دیکھو یار اس کو اچھے مارکس بھی دلوایا، اس نے تھینک یو کارڈ نہیں بھیجا۔
اس کلپ میں اس بات کا کھل کر اعتراف ہے، اگر اوپر والا ہے، یعنی اس کا یقین نہیں ہے کہ اوپر والا ہے یا نہیں، اگر ہے اس کے بعد جو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو مزید واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مختصر کلپ آپ کو اس لیے دکھائی جا رہی ہے تاکہ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اس شخص کو مسلمان مانا جائے یا نہیں، اس شخص کے اوپر اعتماد کیا جائے یا نہیں۔ جو بات یہ کہہ رہا ہے کیا اس بات کے اندر کوئی سچائی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مجھے یقین ہے کہ اس مختصر کلپ کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا ہڈن ایجنڈا کیا ہے۔ اب سوال آپ کی غیرت کا ہے، 20 کروڑ مسلمانوں کی غیرت کا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی غیرت چیک کیجئے اپنے دل میں، اگر موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ بھی گھر بیٹھیں اور ہم بھی گھر بیٹھتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف کم سے کم اتنی کارروائی تو ہونی چاہیے ملک کے قانون کی روشنی میں کہ ان کا شو فوری طور پر بند ہو جائے، اور جس چینل کے اوپر وہ شو چل رہا ہے اس چینل پر فوری طور پر پابندی لگے۔ اس لیے میں 20 کروڑ مسلمانوں کو اور ان کی غیرت کو دعوت دیتا ہوں اس ویڈیو کلپ کے ذریعے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔